باب نمبر 12 باب من الشرک النظر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے۔ ارشاد باری ہے یوفون بالنظر، وہ نظر پوری کرتے ہیں۔ سورہ الدہر آیت نمبر 7۔ نیز ارشاد ہے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 270۔ اس باب کی کتاب توحید سے مناسبت یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس میں توحید کے منافی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم بیان کیا ہے، اور وہ ہے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا تاکہ اس کام سے ڈرا جائے اور اس سے اجتناب کیا جائے۔ من الشرک یعنی شرک اکبر ہے۔ النظر لغیر اللہ، کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک ہے۔ النظر نظر ینظر کا مصدر ہے، یعنی اپنی ذات پر کسی ایسی چیز کو واجب کر لینا جو اس پر شرعاً واجب نہ ہو تاکہ اس شخص کی تعظیم ہو جس کے لیے نظر مانی ہے۔ عربی زبان میں اس کا اصل معنی واجب کرنا ہے۔ یوفون بالنظر یعنی اپنی ذات پر جن نیکیوں کی انجام دہی کو واجب کر لیا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ ما شرط یہ ہے، موصولہ ہونا بھی جائز ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، یہ مقبول اور غیر مقبول دونوں قسم کے صدقہ کو شامل ہے۔ او نذرتم من نذر، یہ مقبول اور غیر مقبول دونوں قسم کی نظر کو شامل ہے۔ فإن اللہ یعلمہ، یعنی وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اس میں وعدہ اور وعید کا معنی شامل ہے۔ دونوں آیتوں کا سرسری معنی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مدح و ثنا کر رہا ہے جو ان نیکیوں کی انجام دہی کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں جسے انہوں نے اپنی ذات پر واجب کر لیا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ وہ ہر صدقہ کو جانتا ہے جسے ہم نے کیا ہے، اسی طرح ہر عبادت کو جانتا ہے جسے ہم نے اس کے لیے یا کسی غیر کے لیے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور عن قریب وہ ہر ایک کو اس کی نیت اور ارادہ کے مطابق جزا اور بدلہ دے گا۔ دونوں آیتوں کی باب سے مناسبت۔ یہ دونوں آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ نظر عبادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی حکم کو بجا لانے یا کسی ممنوع کو چھوڑنے ہی پر تعریف و ستائش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ ہماری جانب سے ہونے والے نفقات و صدقات اور نذروں کو جانتا ہے اور عن قریب ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر عبادت ہے اور جو چیز عبادت ہے اسے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے انجام دینا شرک ہے۔ دونوں آیتوں کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، نظر ماننا عبادت ہے لہٰذا اسے غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک اکبر ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے علم ہونے کا اثبات۔ پوائنٹ تھرڈ، اعمال پر بدلہ کا اثبات۔ پوائنٹ فورتھ، نظر پوری کرنے کی ترغیب۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی اطاعت کرنے کی نظر مانے اسے چاہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی نظر مانے اسے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ مومنوں کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، جو مطلق طور پر تمام عورتوں میں سب سے بڑی فقیہ اور عالمہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے افضل ہے سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے، چنانچہ اس سے افضل قرار دینے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ سن 57 ہجری میں وفات پائی۔ فَلْيُطِعْهُ یعنی اللہ کی اطاعت کی جو نظر مانی ہے اسے کرے۔ فَلَا يَعْصِهْ یعنی اللہ کی نافرمانی کی جو نظر مانی ہے اسے نہ کرے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کوئی اطاعت کی نظر صادر
ہو گئی ہو اسے حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنی نظر پوری کرے، جیسے کوئی صلات پڑھنے یا صدقہ کرنے وغیرہ کی نظر مان لے، اور جس سے نافرمانی کی نظر صادر ہو گئی ہو اسے اپنی نظر کی تنفیذ کرنے سے منع کر رہے ہیں، جیسے کوئی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے یا قبروں کے پاس صلات پڑھنے یا قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے یا اس قسم کے دیگر گناہوں کی نظر مان لے۔ حدیث کی باب سے مناسبت: یہ حدیث بتلاتی ہے کہ نظر اطاعت بھی ہو سکتی ہے اور گناہ و معصیت بھی، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ نظر عبادت ہے، بنابراین جس نے غیر اللہ کے لیے نظر مانی اس نے اللہ کی عبادت میں اسے شریک ٹھہرایا۔ حدیث کے فوائد: نظر عبادت ہے، لہٰذا اسے غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اطاعت و نیکی کی نظر پوری کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، گناہ و معصیت کی باب نمبر 13 باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ ارشاد باری ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 6۔ باب کی کتاب و توحید سے مناسبت یہ ہے کہ اس میں توحید کے منافی شرکی قسموں میں سے ایک قسم کا بیان ہے، اور وہ ہے غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا تاکہ اس سے ڈرا جائے اور اجتناب کیا جائے۔ الاستعاذہ عربی زبان میں پناہ لینے، بچاؤ کرنے اور حفاظت میں آنے کو کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی ڈراؤنی چیز سے بچ کر اس شخص کی طرف بھاگے جو آپ کو اس سے بچا لے۔ یعوذون اس طور پر کہ ان کا کوئی شخص شام کے وقت کسی وادی میں ہوتا اور جنوں سے ڈرتا تو کہتا میں اس وادی کے سردار کی اس کی قوم کے نادانوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ رہقہ خوف و ڈر یا گناہ میں، رہقہ خوف و ڈر یا گناہ میں۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ بعض جنوں کی پناہ مانگتے تھے تاکہ وہ انہیں خوف و ہراس کی چیزوں سے بچا لے، نیز یہ کہ وہ جن لوگوں کی پناہ مانگتے تھے انہوں نے پناہ مانگنے والوں کو بچانے اور ان کی حفاظت کرنے کے بجائے مزید خوف میں مبتلا کر دیا۔ یہ دراصل ان کے ساتھ ان کی چاہت کے خلاف معاملہ اور اللہ کی جانب سے ان کی سزا تھی۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت: اللہ تعالیٰ نے مومن جنوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آشکار ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو انہوں نے کچھ شرکیہ امور کا ذکر کیا جو جاہلیت میں انسانوں کی جانب سے پیش آیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مسئلہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا بھی تھا، اور یہ اس چیز پر نکیر کرنے کے قبیل سے تھا۔ آیت کریمہ کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے کیونکہ مومن جنوں نے کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 2۔ پھر اس کے بعد بطور نکیر کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کرتے تھے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 6۔ پوائنٹ تھرڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جنات و انسان دونوں کے لیے عام ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا خوف اور کمزوری پیدا کرتا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، آیت کریمہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا قوت اور امن و امان پیدا کرتا ہے۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی جگہ اترے اور یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، ترجمہ: میں اللہ کی مخلوقات کی شر سے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، تو اسے وہاں سے روانہ ہونے تک کوئی چیز تکلیف نہ پہنچا سکے گی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا، یہ خولہ بنت حکیم بن امیہ
سلمیہ رضی اللہ عنہا ہے، جو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی، بڑی نیک فاضل تھی۔ بکلمات اللہ، یہاں ان کلمات سے مراد قرآن کریم ہے۔ التامات یعنی کمال و بلندی والے کلمات جن میں کوئی نقص یا عیب لاحق نہیں ہوتا۔ من شر ما خلق یعنی ہر شر و برائی سے جو کسی بھی مخلوق میں ہو جس میں شر کا مادہ پایا جاتا ہو، جیسے حیوان وغیرہ۔ حدیث کا سرسری معنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پناہ طلبی کی اس نفع بخش دعا کی رہنمائی فرما رہے ہیں جس سے ہر خوفناک چیز دفع ہو جائے گی، جس سے انسان کسی جگہ اترنے اور ٹھہرنے کے وقت ڈرتا ہے۔ بائے طور کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کافی، شافی اور ہر نقص و عیب سے پاک کامل کلام کی پناہ طلب کرے تاکہ وہ اپنے اس مقام پر جب تک ٹھہرا رہے ہر قسم کی آفت و مصیبت سے مامون رہے۔ حدیث کے باب سے مناسبت: اس حدیث میں شرکیہ استعاذہ پناہ طلبی جسے مشرکین استعمال کیا کرتے تھے کے بدلے نفع بخش مشروع استعاذہ پناہ طلبی کی رہنمائی ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، استعاذہ پناہ طلب کرنا عبادت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مشروع استعاذہ پناہ طلبی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے اسماء و صفات کی ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی پناہ طلب کرنا مشروع کیا ہے، اور مخلوق سے پناہ مانگنا شرک ہے جیسا کہ گزر چکا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ پوائنٹ فورتھ، مختصر ہونے کے باوجود اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ پوائنٹ ففتھ، مخلوقات کی پیشانی۔ باب نمبر 14، باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ، غیر اللہ سے فریاد کرنا یا اسے پکارنا شرک ہے۔ ارشاد باری ہے: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 106۔ اس باب کی کتاب التوحید سے مناسبت یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس میں توحید کے منافی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص غیر اللہ سے فریاد کرے یا اس سے دعا کرے۔ ان یستغیث، استغاثہ کے معنی مدد طلب کرنے کے ہیں، یعنی تکلیف ہٹانا۔ او یدعو، فریاد اور دعا میں فرق یہ ہے کہ فریاد مصیبت زدہ اور پریشان حال ہی کی جانب سے ہوتی ہے، جبکہ دعا پریشان حال اور ناپریشان حال دونوں کی جانب سے ہوتی ہے۔ ما لا ینفعک، یعنی اگر آپ اس کی عبادت کریں تو آپ کو کوئی نفع نہ پہنچائے گا۔ ولا یضرک، یعنی اگر آپ اس کی عبادت نہ کریں تو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ فَإِن فَعَلْتَ، یعنی اگر آپ اللہ کے علاوہ اس کو پکارے جو آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ من الظالمین، یعنی تو آپ مشرکین میں سے ہو جائیں گے کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر رہا ہے کہ آپ تمام مخلوقات میں سے کسی کو پکارے جو نفع پہنچانے اور تکلیف ٹالنے سے عاجز و دردماندہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم بیان کر رہا ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ آپ کسی غیر اللہ کو پکارے تو ایسی صورت میں آپ مشرکین میں سے ہو جائیں گے، اور یہ ممانت پوری امت کے لیے عام ہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت: اس آیت میں غیر اللہ کو پکارنے کی ممانت ہے، نیز یہ کہ ایسا کرنا شرک ہے جو توحید کے منافی ہے۔
آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اگر دنیا کا سب سے نیک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر اللہ کو پکارے تو وہ ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جائے گا، تو بھلا دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ پوائنٹ تھرڈ، مشرکین کے معبودوں کی عاجزی و بے بسی اور ان کی عبادت کے باطل ہونے کا بیان۔ نیز ارشاد باری ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ وَإِن يَمْسَسْكَ یعنی اگر آپ کو پہنچا دے، بِضُرٍّ یعنی فقر و محتاجگی یا بیماری یا اس کے علاوہ دیگر تکلیفیں، فَلَا كَاشِفَ یعنی کوئی اسے زائل کرنے والا نہیں، فَلَا رَادَّ کوئی ٹالنے والا نہیں۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ وہی ملکیت و بادشاہت، غلبہ و اختیار دینے نہ دینے اور نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ تنہا اسی کو پکارا جائے، تنہا وہی معبود ہو، اس کے سوا کوئی نہیں جو خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، جائے کہ کسی دوسرے کے لیے ان دونوں کا مالک ہو۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اس آیت کریمہ میں تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا وغیرہ کے مستحق ہونے کا بیان ہے، نیز یہ کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے کیونکہ وہ نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، توحید الوہیت میں اللہ کو تنہا قرار دینا واجب ہے کیونکہ وہ توحید ربوبیت میں تنہا اور اکیلا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، غیر اللہ کو پکارنا باطل ہے کیونکہ وہ اپنے پکارنے والے کو نفع پہنچانے اور اس سے نقصان ٹالنے سے عاجز و دردمندہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کا اثبات۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کے شان صفت مغفرت اور صفت رحمت کا اثبات۔ نیز فرمان باری ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ سنو، جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو، وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیہ طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17۔ فابتغوا طلب کرو، مانگو، وعبدو یعنی خالص اسی کی عبادت کرو۔ یہ خاص پر عام کو عطف کرنے کے قبیل سے ہے کیونکہ اللہ سے روزی طلب کرنا بھی عبادت ہے۔ واشکروا لہ یعنی اس کی نعمت کا اعتراف کرو اور اس کی اطاعت جو واجب ہے اسے انجام دو اور اس کی نافرمانی چھوڑ دو۔ الیہ یعنی اللہ ہی کی طرف، کسی غیر کی طرف نہیں۔ ترجعون یعنی قیامت کے دن، تب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا اپنی ذات سے روزی مانگنے کا حکم دے رہا ہے، بتوں مورتیوں سے نہیں۔ اسی طرح تنہا اپنی عبادت کرنے اور اپنی نعمتوں کا اعتراف کرنے کا حکم دے رہا ہے جسے اس نے اپنی بندوں پر نچھاور کیا ہے، اور انہیں اپنی اطاعت و فرما برداری میں
صرف کرنے اور اپنی نافرمانی سے دور رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ پھر بتلا رہا ہے کہ آخر میں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ بنابرے بندے پر واجب ہے کہ اس کے لیے اپنا حساب کرتا رہے اور اپنا جائزہ لیتا رہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اس آیت کریمہ میں تنہا اللہ سے دعا کرنے اور تنہا اس کی عبادت کرنے کے وجوب کا بیان ہے، نیز غیر اللہ کی پرستش کرنے والے مشرکین کی تردید ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، تنہا اللہ کو پکارنا اور اسی سے روزی مانگنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، عبادت کی تمام قسمیں تنہا اللہ کے لیے انجام دینا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ فورتھ، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور بدلہ دیے جانے کا اس بات۔ پوائنٹ ففتھ، تلاش، رزق کمائی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، نیز اسلام میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں ہے، نیز فرمان باری ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکے، بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستی سے صاف انکار کر جائیں گے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5-6۔ وَمَنْ أَضَلُّ یعنی اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ، لا یستجیب لہ یعنی اس کی مطلوبہ چیز دے کر اس کی دعا قبول کرنے کی قدرت نہیں ہے، وہم یعنی جنہیں پکارا جا رہا ہے، ان دعائہم یعنی پکارنے والے مشرکین کی پکار سے، غافلون یعنی اپنے پکارنے والوں کی پکار کا شعور ہی نہیں رکھتے، کیونکہ یا تو وہ مردے ہیں یا جمادات ہیں یا فرشتے ہیں جو اپنے ان کاموں میں مشغول ہیں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ یعنی قیامت کے دن انہیں جمع کیا جائے گا، کانو یعنی وہ معبودان جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لہم اعداء یعنی معبودان اپنے پکارنے والوں سے اظہار بیزاری کریں گے اور ان سے عداوت و دشمنی کریں گے، کافرین یعنی اپنے عبادت گزاروں کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے۔ دونوں آیتوں کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ مخلوقات کو پکارنے والا جو دنیا میں اس کی دعا قبول کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، نہ ہی وہ اپنے پکارنے والوں کا علم و شعور رکھتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو محشر میں اکٹھا کیا جائے گا تو وہ اپنے پکارنے والوں سے دشمنی کریں گے اور ان سے اظہار بیزاری کریں گے، لہٰذا یہ مشرک دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں شر و برائی ہی سے دوچار ہوگا، اسے دنیا میں بھی جواب نہیں ملے گا اور آخرت میں جب اسے عبادت کی سخت ضرورت ہوگی تو اس کی عبادت کا ہی انکار کر دیا جائے گا۔ دونوں آیتوں کی باب سے مناسبت۔ ان دونوں آیتوں میں حکم لگا ہوا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے والا سب سے زیادہ گمراہ ہے، نیز یہ کہ دعا عبادت ہے، لہٰذا جس نے اسے غیر اللہ کے لیے انجام دیا وہ مشرک ہے۔ دونوں آیتوں کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، دعا عبادت ہے، لہٰذا جس نے غیر اللہ کو پکارا اس نے شرک اکبر کیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس بات کا بیان کہ غیر اللہ کو پکارنے والا دنیا و آخرت میں بدبخت و بد نصیب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، شرک سب سے بڑی گمراہی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، جزا و بدلہ کے لیے موت کے بعد زندہ ہونے اور محشر میں اکٹھا ہونے کا اس بات۔ پوائنٹ ففتھ، بت اور مورتیاں اپنی پکارنے والے کی باتیں سنتی ہیں نہ قبول کرتی ہیں، برعکس اس کے جو مشرکین ان کے بارے میں تصور کرتے ہیں۔
پوائنٹ 6 تنہا اللہ کی عبادت و بندگی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ نیز اللہ کا ارشاد ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ سورۃ النمل آیت نمبر 62۔ امن یعنی وہ کون ہے، المضطر مصیبت زدہ جسے تکلیف لاحق ہو، خلفاء الارض یہ اضافت فی میں کی معنی میں ہے، یعنی ہر صدی اور نسل اپنے سے بیشتر زمین میں بسنے والی صدی کی جانشین ہوگی۔ اِلٰہٌ مع اللہ یعنی کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہارے ساتھ یہ چیزیں کرتا ہے اور تمہیں ان نعمتوں سے نوازتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون یعنی تم اللہ کی عظمت اور اپنے اوپر نچھاور کردہ اللہ کی نعمتوں میں بہت کم غور کرتے ہو، اسی لیے تم نے اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک ٹھہرایا ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنانے کی بابت مشرکین پر حجت و دلیل قائم کر رہا ہے، بائے طور کہ انہیں خوب معلوم ہے اور وہ اس کا اقرار بھی کر چکے ہیں کہ جب وہ پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور ان پر آئی ہوئی مصیبت رفع کرتا ہے، نیز ان کی موت کے بعد روئے زمین میں ان کا جانشین بناتا ہے، جبکہ ان کے معبودان باطلہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو بھلا یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لیکن یہ مشرکین اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں سے بہت کم عبرت حاصل کرتے ہیں، جس سے اللہ کی خشیت پیدا نہیں ہوتی اور اسی لیے وہ شرک میں جا واقع ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اس آیت کریمہ میں غیر اللہ سے فریاد کو باطل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی بے کس کی پکار کو سن کر قبول کر سکتا ہے، نہ اس پر آمدہ مصیبت و پریشانی دور کر سکتا ہے اور نہ ہی موت و زندگی عطا کر سکتا ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ 1 غیر اللہ سے ان چیزوں میں فریاد کرنا باطل ہے جن میں اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں ہے۔ پوائنٹ 2 مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں مگر اس اقرار نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔ پوائنٹ 3 توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت پر استدلال۔ پوائنٹ 4 مشرکین جن باتوں کا اقرار کرتے ہیں ان کے ذریعے ان چیزوں پر حجت و دلیل قائم کرنا جس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک منافق تھا جو مومنوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، چنانچہ بعض صحابہ نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس منافق کی ایذا رسانی سے نجات کے لیے آپ سے فریاد کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی بلکہ فریاد دراصل اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی۔ الطبرانی یہ حافظ امام سلیمان بن احمد رحمہ اللہ ہیں جو تینوں معجم کبیر، معجم اوسط اور معجم صغیر کے مصنف ہیں۔ سن 360 ہجری میں وفات پائے۔ بِإِسْنَادِ ہی اپنی سند سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے۔ منافق یہ منافقوں کا سرگنا عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، اور یہاں نفاق سے مراد اسلام ظاہر کرنا اور کفر چھپانا ہے۔
نستغیث برسول اللہ، ہم آپ سے مطالبہ کریں کہ اس منافق کو ہمیں تکلیف دینے سے روک دے۔ انہ لا یستغاث بی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے ساتھ ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے اپنے حق میں اس لفظ فریاد کا استعمال کرنا ناپسند کیا۔ حدیث کا سرسری معنی: جب اسلام کو قوت و مضبوطی اور غلبہ حاصل ہوا تو کافروں کے ایک طبقے نے اسلام میں ظاہری طور پر داخل ہونے اور باطن میں کفر پر باقی رہنے کا منصوبہ بنایا، جو منافقین کہلائے، مگر ان سے کچھ ایسے اقوال و افعال سرزد ہوا کرتے تھے جن سے مسلمان تنگی اور حرج محسوس کرتے تھے، اور اسی قبیل سے یہ بات بھی ہے جو اس شخص کی جانب سے پیش آئی، یہاں تک کہ بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے اس حرکت سے باز رکھنے اور سرزنش کرنے کا مطالبہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر قدرت بھی تھی، مگر چونکہ جو الفاظ اور تعبیر لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغاثہ و فریاد کا لفظ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعلیم دینے، ذریعہ شرک کا سدباب کرنے اور جناب توحید کی حمایت و حفاظت کی خاطر اسے ناپسندیدہ قرار دیا۔ حدیث کی باب سے مناسبت: اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ سے فریاد کرنے پر نکیر فرمائی ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد نہیں کی جا سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے بدرجہ اولا فریاد نہیں کی جا سکتی۔ پوائنٹ سیکنڈ، عمدہ اور اچھے الفاظ استعمال کرنے نیز توحید کی حفاظت کرنے کی رہنمائی۔ پوائنٹ تھرڈ، شرک تک پہنچانے والے وسائل اور راستوں کا سدباب۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ کی خاطر ایذا رسانی پر صبر کرنا مشروع ہے۔ پوائنٹ ففتھ، باب نمبر 15، شرک کا ابطال اور شرکا کی بے بسی۔ ارشاد باری ہے: اَیَشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکے اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 191 192۔ باب کی کتاب التوحید سے مناسبت: اس باب میں مصنف رحمہ اللہ نے شرک کے باطل ہونے اور اللہ کے سوا جنہیں پکارا جاتا ہے ان کی حالت زار کی دلیلیں بیان فرمائی ہے، نیز اس میں ٹھوس قطعی دلائل کے ذریعے توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ اَیَشْرِکُونَ، یہ سوال انکار اور اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنے والوں کی سرزنش کے لیے ہے۔ ما لا یخلق شیئا، یعنی وہ خود مخلوقات ہیں، تخلیق کی قدرت نہیں رکھتے، ان میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں جس کی بنیاد پر وہ عبادت کے مستحق ہوں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یعنی یہ معبودان باطلہ خود ہی پیدا کیے گئے اور وجود میں لائے گئے ہیں اور مخلوق خالق کا شریک نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، یعنی یہ معبودان اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یعنی جو انہیں تکلیف دینا چاہے ان سے اپنے آپ کا دفاع کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے، تو بھلا وہ دوسروں کی تکلیفیں کیسے دور کر سکتے ہیں۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو اس بات پر ڈانٹ رہا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور نہ ان میں کوئی ایسی طاقت ہے جس کی بنا پر وہ عبادت کے مستحق ہو، اور نہ وہ اپنے پکارنے والوں کی تکلیف ٹال سکتے ہیں، یہی نہیں بلکہ اپنی ذات سے بھی تکلیف دور نہیں کر سکتے ہیں، اور جب ان کی یہ حالت ہے تو انہیں پکارنا باطل ہے، کیونکہ مخلوق خالق سبحانہ و تعالی کی شریک نہیں ہو سکتی اور عاجز
و دردماندہ اس قدرت مند ذات کا شریک نہیں ہو سکتا جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، شرک سرے سے باطل ہے کیونکہ وہ ایک عاجز و ناکارہ مخلوق سے تعلق اور اس پر تکیہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، خالق سبحانہ و تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت پر استدلال۔ پوائنٹ فورتھ، حق کی مدد اور باطل کی بیک کنی کے لیے مشرکین سے بحث و مناظرہ کرنا مشروع ہے۔ نیز ارشاد باری ہے والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی حق تعالی جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ سورۃ الفاتر آیت 13-14۔ والذین تدعون من دونہ، یعنی تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو مثلا فرشتے، انبیاء، بت وغیرہ۔ قطمیر اس چھلکے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی پر ہوتی ہے۔ لا يسمعوا دعاءکم، کیونکہ وہ مردے ہیں یا فرشتے ہیں تو اپنے کاموں میں مشغول ہیں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ مستجابوا لکم، یعنی انہیں تمہارے مطالبات پورے کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ یکفرون بشرککم، یعنی تمہارے شریک کا انکار کر دیں گے اور انہیں اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں سے اظہار برات کر لیں گے۔ ولا ینبئک، یعنی معاملات کے نتائج اور انجام کے بارے میں نہیں بتلائے گا۔ مثل خبیر، ان کا علم رکھنے والا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ پکارے جانے والے فرشتوں، نبیوں اور بتوں وغیرہ کی حالات زار کے بارے میں وہ باتیں بتلا رہا ہے جو ان کی عاجزی اور کمزوری پر دلالت کرتی ہیں، نیز یہ کہ ان میں وہ شرطیں ناپید ہیں جن کا پکاری جانے والی ذات میں پایا جانا ضروری ہے۔ وہ ہیں ان سے مطلوبہ چیزوں کی ملکیت، پکار کی سماعت اور قبول کرنے کی طاقت و قدرت۔ چنانچہ اگر ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو اس کا پکارے جانے کے قابل ہونا باطل ہوگا، بھلا اگر ساری شرطیں ہی ناپید ہوں تو اس کا کیا حال ہوگا۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اس آیت میں شرک کے باطل ہونے اور مشرکین کی تردید پر قطعی دلیل ہے۔ آیت کریمہ کی فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، قطعی دلیل اور واضح برہان کی روشنی میں شرک باطل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان شرطوں کا بیان جن کا پکارے جانے والے، فریاد کیے جانے والے میں پایا جانا ضروری ہے اور وہ حسب ذیل ہیں۔ الف، اس سے جن چیزوں کا مطالبہ کیا جائے وہ ان کا مالک ہو۔ با، وہ پکارنے والے کی پکار کو سنے۔ پوائنٹ جیم، اسے قبول کرنے کی قدرت ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، عقیدہ کی بنیاد دلیل و برہان اور یقین ہے، نہ کہ گمان، اٹکل اور اندھی تقلید۔ پوائنٹ فورتھ، معاملات کے انجام کی بابت اللہ کے علم و آگاہی کا اثبات۔ صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زخم لگ گئے اور آپ کے رباعی دانت ٹوٹ گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہو، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ، اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ شجاع
شجاع خصوصی طور پر سر اور چہرے پر لگنے والے زخم کو کہتے ہیں۔ احد دن یہ مدینہ طیبہ کے شمال میں واقع معروف پہاڑ ہے جہاں معروف اسلامی جنگ ہوئی تھی، لہذا اس جنگ کو اسی سے منسوب کر دیا گیا۔ رباعیتہ، رباعی سامنے کے دو دانتوں کے بعد والے دانت کو کہتے ہیں اور انسان کو 4 رباعی ہوتے ہیں۔ کیف یفلح قوم الی آخری، یعنی اس قوم کو اپنے نبی کے ساتھ ایسا رویہ اپنانے کے بعد فلاح و کامرانی اور سعادت کیسے مل سکتی ہے۔ من الامر، یعنی بندگان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ حدیث کا سرسری معنی۔ انس رضی اللہ عنہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں پیش آمدہ امتحان و آزمائش کے بارے میں بتلا رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کا جسم مبارک 2 جگہوں پر زخم آلود ہو گیا۔ اس صورتحال سے گویا آپ کو قریش کی فلاح و کامرانی کے بارے میں نا امید سی لاحق ہو گئی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 128، یعنی معاملات کے انجام اور بندوں کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے آپ اپنے مشن میں لگے رہیے اور دعوت کا کام مسلسل جاری رکھیں۔ حدیث کے باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں اولیاء و صالحین اور بزرگان کو شریک ٹھہرانے کے باطل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات سے تکلیف نہیں ٹال سکے اور آپ کو کسی معاملہ کا اختیار نہیں ہے تو آپ کے علاوہ دیگر لوگ بدرجہ اولیٰ اس کے اہل نہیں ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اولیاء و صالحین کو شریک ٹھہرانے کا عقیدہ باطل ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملہ کا اختیار نہیں ہے تو آپ کے علاوہ دیگر لوگ بدرجہ اولیٰ اس کے اہل نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، انبیاء علیہ السلام کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور انہیں بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کے لیے خالص بندگی واجب ہے کیونکہ تمام معاملات کا اختیار تنہا اسی کو ہے۔ پوائنٹ فورتھ، دعوت اللہ کی راہ میں صبر و تحمل اور تکلیفیں برداشت کرنا مشروع ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا منع ہے، خواہ انسان کتنے بھی گناہ و معاصی کرے بشرطے کہ شرک سے کمتر ہوں۔ اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جب آپ صلاۃ الفجر کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد فرماتے، اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلان فلاں اور فلاں پر لعنت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ترجمہ، اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام پر بد دعا کر رہے تھے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی، عبادت گزار اور علماء صحابہ میں سے ہیں، سن 73 ہجری میں وفات پائے۔ انہو سمع رسول اللہ، یعنی جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے اور رباعی دانت ٹوٹ جانے کے بعد، اللہم لعن، یعنی اپنی رحمت سے دھتکار دے، بگا دے، فلانن و فلانن، ان میں صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کرنے والے کی بات سن لی اور اسے قبول کر لیا، کیونکہ لام کے ذریعے متعدی بنایا گیا ہے۔ الحمد مذمت کی ضد ہے، یعنی تعریف، اور یہ آدمی کی خوبیوں پر اس سے محبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یدعو علی صفوان الی آخرہ، کیونکہ یہ لوگ جنگ احد میں مشرکین کے سرداران تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، چنانچہ یہ سبھی مشرف بھی اسلام ہوئے اور ان کا اسلام خوب رہا۔ حدیث کا سرسری معنی۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت صلات کو کفار کے کچھ نامزد لوگوں پر بد دعا کرتے ہوئے سنا جنہوں نے آپ کو جنگ احد میں ایذا پہنچائی تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اتار کر آپ کی سرزنش فرمائی اور ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی، چنانچہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشرکین کی ایذا رسانی ٹالنے پر قادر نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدرت مند بادشاہت والے پروردگار کی پناہ لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر پرست حضرات اولیاء و صالحین کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ باطل و بے بنیاد ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، حاجت براری اور مصیبتیں ٹالنے کے لیے اولیاء و صالحین سے وابستہ ہونا باطل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوران صلاۃ مشرکین پر بد دعا کرنا جائز ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس بات کی دلیل کہ جس شخص کے حق میں دعا یا بد دعا کی جا رہی ہو، اس کا نام لینے سے صلاۃ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ پوائنٹ فورتھ، اس بات کی صراحت کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور تحمید ربنا لک الحمد کہنا دونوں کرے گا۔ اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ والوں کو ڈرا دے، نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صفا پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے قریش کی جماعت، یا اس سے قریب کوئی اور لفظ کہا، اپنی جانوں کو خرید لو، میں اللہ کے یہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے یہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے یہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال سے جو مانگنا چاہو مانگ لو، میں اللہ کے یہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ صحیح البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا گیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ آپ کا نام عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ دوسی ہیں، فاضل صحابہ اور ان کی حفاظ و علماء میں سے ہیں۔ آپ نے 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کیے ہیں۔ سن 57 یا 58 یا 59 ہجری میں وفات پائے۔ قوم یعنی کوئی صفا پر چڑھے۔ عشیرتہ کا عشیرہ کے معنی آدمی کے اپنے باپ کے قریبی اولاد کے ہیں یا قبیلہ کے ہیں۔ الاقربین یعنی ان میں سے قریب ترین لوگ، یا معاشر جماعت کو کہتے ہیں۔ او کلمہ پر زبر کے ساتھ، کیونکہ یہ اپنی ما قبل پر عطف ہے، یعنی او قال کلمہ نحوہا، یہ راوی حدیث کا شک ہے۔ اشتروا انفسکم یعنی اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت بجا کر کے اپنے نفسوں کو عذاب الہی سے چھٹکارا دلاؤ، اعلیٰ نصب ہونے پر بھروسہ نہ کرو۔ لا اغنی عنکم من اللہ یعنی میں تم سے اللہ کا عذاب نہیں ٹال سکوں گا۔ اس کا مقصد اس شبہ کا ازالہ ہے جس کا کبھی وہم ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفارش کے ذریعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کے کچھ کام آ جائیں گے۔ عباس، صفیہ و فاطمہ، ان تینوں کو مبنی مان کر رفع کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ندا کے سبب نصب بھی جائز ہے۔ البتہ ابن امہ اور بنت کو منادہ سے بدل یا عطف بیان کے طور پر نصب کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، دوسری کوئی حالت نہیں۔ سلینی من مالی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں بس یہی تھا، ورنہ جو اللہ کا معاملہ ہے اس میں آپ کو کوئی قدرت نہیں ہے۔ حدیث کا سرسری معنی۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت عمل بتلا رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم دیا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا حکم بجا لاتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور قبیلہ قریش کو اس کی ذیلی شاخوں سمیت آواز دی۔ اسی طرح اپنے چاچا، اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی کو پکارا اور انہیں خصوصی طور پر ڈرایا اور حکم دیا کہ اللہ کی توحید و اطاعت بجا لا کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلا لے۔ نیز انہیں یہ بھی پیغام پہنچایا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو آپ ان سے اللہ کا عذاب کچھ بھی نہ ٹال سکیں گے، کیونکہ محض ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہونا ایمان کے بغیر انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے علاوہ سے بدرجہ اولا صرف وہی چیزیں طلب کرنا جائز ہے جن کی دنیاوی امور میں آپ کو قدرت ہے۔ رہا مسئلہ ان چیزوں کا جن پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے تو اسے صرف اللہ ہی سے طلب کرنا جائز ہے، لہٰذا اس میں ان قبر پرستوں کی تردید ہے جو مصیبتیں ٹالنے اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مردوں سے فریاد کرتے ہیں۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، انبیاء اور صالحین کی پجاریوں کی تردید جو اپنی ان ضروریات کی تکمیل کے لیے مخلوقات سے وابستہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کے سوا کسی کو قدرت نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، بندے سے صرف وہی چیز طلب کرنا جائز ہے جس پر اسے قدرت ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کا حکم بجا لانے اور اس کا پیغام پہنچانے میں جلدی کرنا۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ کے عذاب سے صرف ایمان اور عمل صالح ہی نجات دلا سکتے ہیں، محض شخصیتوں کی نسبت پر تکیہ کرنے سے کسی کو نجات نہیں مل سکتی۔ پوائنٹ ففتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ حقدار آپ کی اطاعت و اتباع کرنے والے ہیں، خواہ آپ کے قرابت داروں میں سے ہوں یا دیگر لوگوں میں سے۔ پوائنٹ سکس،